اس جو ہم ایک مقصد لے کے آج چلے ہیں، جس کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، مختصر سا تعارف اور تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کویشچن آنسرز کو ہوں گے۔ آپ کو اگر مین وائل کوئی کویشچن آپ کے مائنڈ میں آتا ہے تو آپ اس کو یا لکھتے جائیں یا یاد رکھتے جائیں، اینڈ پہ ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ میں اپنی سوسائٹی میں دیکھا، عباس اور معیز اور سب کو پتہ ہے، میں جہاں ہم رہتے ہیں ٹیکسلا کی بازار کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بچیوں کے ساتھ جوا کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جوا کھیل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے بڑے بندے اور اس سے بھی بڑے، کچھ ٹھیک ہیں کچھ نہیں ٹھیک، کچھ قبر کی دہانے پہ ہیں، لیکن پھر بھی 1400 سال ہو گئے۔ ہمارے پیارے آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الخمر والمیسر والانساب والازلام رجس، انتہائی پلید چیزیں ہیں، فاجتنبو، بچا لو اپنے آپ۔ کیوں بچا لو؟ میرا من کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے، لیکن بچا کیوں لو؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم الٹیمیٹ سکسیس آف لائف کو ٹچ کر سکو، تاکہ تم حقیقی زندگی کی کامیابی کو پا سکو۔ میٹرک کر لینا، ایف اے کر لینا، یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے، ان چیزوں کو اس سے بچ سکو۔ میں نے معاشرے میں دیکھا وہاں جوا کھیلا جا رہا ہے، پھر دیکھا شراب پیا جا رہا ہے، پھر دیکھتا ہوں تو لڑکے ایسی گالی دیتے ہیں وہاں بیٹھے بیٹھے بازاروں میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی جو نشانیاں ہیں، وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، جب وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَائِنًا، جب اس کے پاس امانت رکھو گے وہ خیانت کرے گا، وَإِذَا وَعَدَ وَأَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرے گا تو اس کے خلاف کرے گا۔ اور ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ جب وہ لڑے گا تو گالی دے گا، خوشی میں نہیں، دوستی میں نہیں، جب لڑے گا تو گالی دے گا۔ بھائی لڑے گا تو کیا دعا دیتا ہے بندہ؟ اسی وقت تو گالی نکلتی ہے، لیکن اس وقت ہمارے اندر کے برتن میں بھرا ہوا وہ گند جو ہم لوگوں کے سامنے اپنے خوبصورت لباسوں میں چھپا کے رکھتے ہیں، اپنی گفتگو کی ملمح سازی میں اس کو پنہا رکھتے ہیں، اپنی خوش گفتار میں اس کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں، لیکن اس برتن میں کیا پڑا ہوا ہے؟ جب غصہ کرتے ہیں تو سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہاں میں یہ دیکھتا ہوں ہمارے معاشرے میں تو لوگوں کا ایک تکیہ کلام ہے گالی۔ یہ میں نے شراب کی بات کی، میں نے گالی کی بات کی، اور منافق کا انجام کیا ہے؟ فی الدرک الاسفل السافلین، سب سے نیچلے والے گڑھے میں، سب سے نیچے والے گڑھے، اور ایسا گڑھا کہ جہاں کہتے ہیں کہ آگ بھی پناہ مانگتی ہے اس گڑھے سے، آگ بھی کہتی ہے یا اللہ اوپر اوپر جلا کے رکھنا، اس میں نہ پھینکنا، وہ تو آگ کو بھی کھا جاتا ہے۔ کیسی جگہ ہوگی، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ تو مجھے یہ بتائیں، میں نے ایم فل پی ایچ ڈی وغیرہ میں کیا، 8-10 سال ادھر لگائے ادھر لگائے، ڈگریاں میں رسیدیں میں نے بھی اکٹھی کر لی، آپ نے بھی ایم فل کیے، میسٹرز کیے، اسکالرز بن رہے ہیں، کوئی ٹیچر بن۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے کل پوچھو نہیں، اس بات کا احساس ہے آپ کو کہ آپ سے پوچھو نہیں ہے؟ ہمارے یہ یورپین اور ویسٹرن تھیوری ہے، ہمیں اپنا پرسنل لائف نہیں ہے، ہماری لائف دوسری کے ساتھ ہے۔ ہر کسی سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہونا ہے، کسی کی رعیت کے بارے میں سوال ہونا ہے تو پھر اس سے پہلے ہوگا جو اس کا جس کو علم دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے یہ سوچا کہ یار ہمارے معاشرے میں تو بڑا گند پھیل چکا ہے۔ پہلے کالج کی ایک جس کالج میں پڑھاتا تھا تو اس کالج میں بہت سارے بچوں کی ایک تنظیم بنائی، دا ویسی گرین فاؤنڈیشن آف پاکستان کے نام سے، وہ ابھی بھی ہے۔ پھر بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، بوائز گرلز دونوں، بی بی اے ایم بی اے کے اسٹوڈنٹس ہیں، تقریباً 500 کی تعداد میں، ان کو بھی اس میں شامل کیا۔ ان کا سارا ورک میرے لیپ ٹاپ میں پڑا ہوا ہے، جو وہ ان سے میں سوسائٹی کے لیے کام لیتا ہوں، جو اصل علم ہے وہ بھی لیکن اپنا جہاں ہوں وہاں بڑا اندھیرا تھا اور بڑا تعفن تھا، دل دکھتا تھا۔ تو وہ بچے جو اسکول جاتے ہیں، وہ لڑکیاں جو کالج جاتی ہیں، میں آپ کو بتاؤں ہماری بچیوں ہماری بہنوں کے بھی بڑے مسائل، ٹھیک ہے نا؟ میرے ساتھ ایسے مسائل ڈسکس، میں 11 سال گرلز کالج میں بھی پڑھایا، ٹھیک ہے؟ وہ جو ہماری بہنوں کے، ہماری بیٹیوں کے مسائل ہیں وہ بھی میں آپ کو نہیں بتا سکتا، جو ہمارے بچوں کے مسائل ہیں وہ بھی معاشرہ اپنی تنزلی کے آخری دھانے پہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم اگر تھوڑی سی محنت، پھر میں نے سوچا یار معاشرے کے اندر تبدیلی کیسے آئے، معاشرہ کیسے بدلے گا؟ ہم ہر وقت
یار سیاسی ایسے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا، فلاں ایسا. ہم سیاست کو تو برا بھلا کہتے ہیں لیکن خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے. میں نے معاشرے کے اندر تھوڑی سی تبدیلی لانے کے لیے آپ لوگوں کا بے حد مشکور ہوں. اگر آپ مجھے کہیں سلیوٹ کریں تو آپ سلیوٹ کے قابل ہیں کہ آپ نے اپنے کام چھوڑ کر کے اس وجہ سے یہاں تشریف لائے ہیں کہ ہم اس اندھیرے کو دور کر سکیں. تو میں آپ لوگوں کے آنے سے پہلے میں اپنے چھوٹے بھائی عباس کے چہرے پہ ہلکی سی دیکھ رہا تھا کہ وہ تھوڑے سے متردد تھے. ٹھیک ہے، ٹیچر ہے، ٹیچر کو پتہ چل جاتا ہے کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو متردد تھے. تو میں نے انہیں مثال دی. میں نے کہا بیٹا بات اس کی کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا بھی اندھیرا ہونا، جتنا اندھیرا زیادہ ہوگا نا اتنی تھوڑی سی روشنی بھی زیادہ روشنی کرتی ہے. ہم ایک شمع بن جائیں گے، ہم ایک شمع بن جائیں گے اپنے حصے کی. ہر محلے میں اگر ایک کی شمع جل جائے تو ہم انشاءاللہ پورا شہر یہاں رات کو جگمگاتا ہوا نظر آئے گا. ٹھیک ہے، ہم نے اس طرح کی کوشش کرنی ہے اور اسی کوشش کے لیے آپ کو دعوت دی اور آپ لوگ تشریف لائے. اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اپنے حصے کا ہم نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ضرورت کی وجہ یہی تھی کہ جو معاشرے کے اندر برائیاں ہیں، جو معاشرے کے اندر غلطیاں ہیں، جو معاشرہ اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والا ہے اپنی برائیوں، اپنی غلطیوں، اپنی بہت ساری ایسی ان چیزوں سے کہ جو معاشرے کے اندر نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں خود کو وقف کرنا ہے اور ایک ایسی کلاس اور ایک ایسی جماعت بنانی ہے جو ہم آج ایک ہیں، کل 2 ہوں، پرسوں 3 ہوں، پرسوں 4 ہوں. ہم مل کے اپنے لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں. دیکھیں ایک شمع دوسری شمع کے ساتھ یوں کرتے ہیں نا تو دونوں جلنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک دیے سے دوسرا دیا جلتا ہے. تو ہم انشاءاللہ آپ بھی انشاءاللہ کہہ دیں کہ ہم اس مقصد کو آگے لے کر کے ہم آگے چلیں گے اور معاشرے کے اندر تھوڑی سی پازیٹیوٹی لانے کی کوشش کریں گے. میں نے آپ کی انٹروڈکشن میں آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ سب کے دلوں کے اندر کچھ کر گزرنے کی ایک چیز مجھے جو یکساں ملی ہے سب کے دلوں میں. بے شک آپ نے اسے اظہار کیا یا نہیں کیا لیکن میں آپ کے لفظوں کو دیکھ رہا تھا تو آپ نے اس کا اظہار کیا کہ یار کچھ کر جانا ہے معاشرے کے لیے. اپنی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں ہماری منزل ہی کلیئر نہیں ہے. ہم انشاءاللہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور پرسنالٹی گرومنگ پہ ایک لیکچر پورا رکھیں گے انشاءاللہ کہ کیسے ہم اور اپنی منزل مقصود کی طرف سفر کرنے کے لیے. وہ آئندہ باتیں ہوں گی لیکن آج جو ہماری بات ہو رہی ہے وہ میں نے پہلے ابھی آپ کے سامنے اغراض و مقاصد بیان کیے ہیں کہ جو ہم اس کے لیے ہم یہ تنظیم سازی یا یہ ایک کلاس یا ایک فورم ڈیولپ کر رہے ہیں جس میں ہم مل کے اس کو کریں گے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں فرماتے ہیں کنتم امواتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کنتم تم تھے، امواتن مردہ. میں اس کا ترجمہ کرتا ہوتا ہوں تم تو تھے ہی مردہ. کون تم کر رہے ہیں، کون تم عربی میں کانا، کون تم تے اور میم عربی میں لگتی ہے تو یہ جمع مخاطب کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کون تم تو تھے ہی مردہ. دیکھیے ہم اس دنیا سے اپنی 40 سال 50 سال نظامی صاحب 60 سال یا اس سال سے ہم جس سال پیدا ہوں اس سے متصل پچھلے سال ہی سوچیں ہم کیا تھے، کچھ نہیں. ہم لیکن تھے، کہیں تھے. اگر ایک وہ سپرم جس سپرم سے ہم جنریٹ کیے گئے ہیں کسی چیز میں پڑا ہوا تھا، ہمارے ابا جی نے کھایا، ہماری امی جی نے کھایا. ٹھیک ہے، وہ وہاں سے جنریٹ ہو کے وہاں آیا، پھر اس کی پروسیسنگ کے بعد ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. وہ دیدہ وری کے لیے وہ ہزاروں سال پیچھے جائیں، ہزاروں سال پیچھے. ہم تھے کہیں کائنات کے اندر لیکن مرے پڑے تھے. کون تم امواتن، تم مرے پڑے تھے. ثم احیاکم، پھر ہم نے تم کو زندگی بخش دی. پھر قرآن ایک اور جگہ کہتا ہے نا الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے تمہارے لیے خوبصورت آنکھیں نہیں بنائی. ولسانا وشفتین، تمہارے خوبصورت ہونٹ اور تمہاری زبان نہیں بنائی. کیسی کیسی باتیں کرتے ہو، شاعری کرتے ہو. ہونٹوں پہ تو غزلیں ہی اتنی مشہور ہیں، اگر محبوب کے ہوں تو اور بات ہے. ٹھیک ہے، تو ہونٹ نہیں بنائے، آنکھیں نہیں بنائی، تمہاری سماعتیں میں نے تم کو نہیں بخشی. ٹھیک ہے، پھر کہتا ہے کہ تم دانا ڈالتے ہو کھیت میں، تم اگاتے ہو یہ میں اگاتا ہوں، بارشیں میں اگاتا ہوں. پہچان اپنی قرار ہے نا.